السلام علیکم ناظرین. آج ہم جو نا فیملی قوانین میں سے جو فیملی لاز ہیں ان میں سے دیکھیں گے کہ جو خرچہ نان و نفقہ جو اس کی کیا حیثیت ہے اور یہ کس طریقے سے کیس فائل کیا جاتا ہے اور اس کو کس طرح جو ہے نا وہ خرچہ نان و نفقہ حاصل کیا جا سکتا ہے خواتین کے لیے اور بچوں کے لیے. تو خرچہ نان و نفقہ بیسیکلی ایک اسلامی جو ہے نا کانسیپٹ ہے، اسلامی لا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ مرد کی ذمہ داری رکھی ہے کہ وہ بچوں کے لیے اور اپنی بیوی کے لیے جو ہے نا اپنی خواتین بچوں کے لیے جو ہے نا وہ ان کو ان کی مینٹیننس کے لیے، ان کے رہنے سہنے کے لیے، روٹی روزی کے لیے ان کو خرچہ وغیرہ جو ہے نا وہ ادا کیا کرے. تو ڈیفینیٹلی ہر قسم کے لوگ، ہر کلاس کے لوگ معاشرے میں پائے جاتے ہیں. تو اس لیے جس حساب سے بندے کی کمائی ہوتی ہے نا، بندے کے جو مرد جو ہے نا وہ جس حساب سے کماتا ہے اس حساب سے کوشش کی جاتی ہے. جو عدالتیں پاکستان کی وہ خرچہ نان و نفقہ جو ہے نا وہ مقرر کرتی ہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک خاوند اپنے گھر میں خرچہ نہیں دیتا، ضروری نہیں ہے کہ میاں بیوی کی علیحدگی ہو جائے یا وہ بچوں کو چھوڑ کے چلا جائے یا عورت جو ہے وہ بچوں کو لے کے چلی جائے، ایسی کوئی کنڈیشن اس میں شامل نہیں ہے. صرف یہ کنڈیشن صرف ایک ہے کہ اگر خاوند یا گھر کا مرد جو ہے سربراہ جو ہے وہ بچوں کو خرچہ نہیں دیتا اور بیوی کو وہ خرچہ نہیں دیتا، گھر کے کھانے پینے کے لیے چیزیں نہیں دیتا، وہ روٹی روزی کے لیے یعنی کہ کوئی سبزی وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں وہ مہیا نہیں کرتا، تو وہ بچے اور وہ عورت جو ہے نا وہ عدالت میں جا سکتی ہیں. اس کے علاوہ اگر وہ اس کے ساتھ نہیں بھی رہتے، کوئی لڑائی ہو گئی ہے، کوئی جھگڑا ہو گیا یا ایون کہ صلح صفائی سے بھی وہ چلے جاتے ہیں کہیں، تو وہ نہیں اس کے ساتھ رہتے، تو وہ خرچہ نان و نفقہ جو ہے نا وہ کلیم کر سکتے ہیں اور عدالت میں جا سکتے ہیں. عدالت میں جو ہے نا وہ انہوں نے یہ فیملی کورٹس کا کیس ہے، عدالت میں جا کے عورت نے اور بچوں نے خرچہ نان و نفقہ جو ہے نا وہ اپلائی کرنا ہے. اچھا، اس میں ایک کنسیپٹ جو ہے نا وہ کلیئر کرنا بڑا ضروری ہے کہ جو بچے ہیں ان کی لائبلٹی کوئی نہیں، اس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے اس میں کہ وہ بچے کوئی اگر کوئی کام نہیں کرتے تو ان کو خرچہ نہیں دیا جائے گا. بچوں کو خرچہ دینا ہر صورت جو ہے نا وہ ضروری ہے کیونکہ بچوں کی کوئی لائبلٹی نہیں ہے. ہاں، جو خاتون خانہ ہے، جو عورت ہے گھر کی، جو اس خاوند کی، اس بندے کی بیوی ہے، اس کے لیے کنڈیشن ضروری ہے کہ وہ اپنے جو حقوق ازدواجی حقوق جو ہے نا وہ جو حقوق زن عشوئی یا ازدواجی حقوق وہ پورے کرے اور وہ مرد کے ساتھ جس کنڈیشن میں بھی مرد ہے اس میں رہے. وہ اپنے کوئی اس میں شرائط نافذ نہیں کر سکتی کہ یہ میرے نام پہ یہ کوئی گھر لگائے، میرے نام پہ پلاٹ کرے یا مجھے کوئی، یعنی کہ اگر تو نکاح نامے میں کوئی شرط موجود نہیں ہے تو وہ کوئی ایسی کسی قسم کی شرط عائد نہیں کر سکتی. اگر وہ شرط عائد کرے گی تو اس کو خرچہ نان و نفقہ نہیں ملے گا. اگر وہ اس میں جو ہے نا وہ کوئی لیت و لال سے کام لے گی یا وہ بندے کے ساتھ رہنے سے جو ہے نا وہ خود کو تیار نہیں کرے گی اور وہ بندے کے ساتھ نہیں رہے گی تو اس کو خرچہ نان و نفقہ جو ہے نا وہ اس کی حقدار نہیں ہے. اس کے لیے کنڈیشن ضروری ہے کہ وہ بندے کی تابع دار ہو. تابع دار سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ یعنی کہ ہر غلط سلط کام اگر کوئی بندہ کہتا ہے تو وہ بھی کرے، نہیں. جو جائز جینون میاں بیوی کے جو حقوق ہیں ان میں جو بیوی کی ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کرے تو وہ خرچہ نان و نفقہ کی حقدار ہو گیا. اگر وہ کہتی ہے کہ میں اس بندے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، یہ تشدد کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، بغیر کسی پروف کے، ابھی میں آگے آپ کو بتاتا ہوں، اگر وہ بغیر کسی پروف کے اپنے طور پہ کہی جا رہی ہے کہ یہ تشدد کرتا ہے، یہ ایسے کرتا ہے، یہ ایسے کرتا ہے، تو میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، تو پھر اس کو خرچہ نان و نفقہ نہیں ملے گا. لیکن اگر وہ پروف کر دیتی ہے، اگر وہ یہ ثابت کر دیتی ہے کہ اس بندے نے مجھے تشدد کر کے گھر سے نکالا تھا، جیسے کہ وہ اگر کوئی جس وقت وہ نکلی ہے گھر سے اس وقت اس نے کوئی ایف آئی آر کروائی ہے بندے کے اوپر، یا کوئی اس نے تھانے میں رپورٹ درج کروائی ہے، یا کوئی دو ایسے سالڈ آئی وٹنس موجود ہیں جنہوں نے دیکھا ہے کہ یہ اس کے خامد نے اس کو مارا ہے، یا کوئی محلے والوں کی کوئی شہادتیں آ جاتی ہیں، یا کوئی اس طریقے سے کوئی ثابت ہو جاتا ہے، یا کوئی ایسا کوئی فریکچر ہو جاتا ہے جسم میں جس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ بندے نے اس کو مار کے تشدد کر کے گھر سے نکالا ہے، تو پھر عدالتیں جو ہے نا وہ اس طریق سے اس کو خرچہ نان و نفقہ پچھلا بھی سابقہ بھی اس کو جو ہے نا وہ دلواتی ہیں اور دیتی ہیں. جیسا کہ ایک سپریم کورٹ کا ایک کیس لا بھی موجود ہے کہ جس میں سپریم کورٹ نے 30 سال پچھلا سے سابقہ خرچہ جو ہے نا وہ
عورت کو دلوایا، کیونکہ اس میں پروو ہو گیا تھا کہ اس نے تشدد کر کے گھر سے نکالا تھا. لیکن اگر تشدد نہیں ہے، وہ خود ہی چلی جاتی ہے، اور یا تشدد بھی ہے لیکن ثابت نہیں ہوتا، تو اس صورت میں یہ ہے کہ پھر عورت کو جو ہے نا وہ خرچہ نان النفقہ جو ہے نا وہ نہیں ملتا. ہاں، بچوں کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں ہے، بچوں کو خرچہ نان النفقہ آپ نے دینا ہی دینا ہے. اور خرچہ جو ہے نا، خرچہ نان النفقہ جو ہے نا، اس کو سیٹل کرتے وقت، اس کو مقرر کرتے وقت جو عدالت ہے اس نے بندے کی جو حیثیت ہے نا، بندے کی جو حیثیت ہے اس کو مد نظر رکھنا ہے. اس لیے بندوں کے لیے، مردوں کے لیے ضروری ہے، مردوں کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ وہ اپنا سیلری سرٹیفکیٹ یا اپنا کوئی جو بھی وہ بزنس کا جو ان کا ہے، یا کوئی اگر وہ دیہڑی مزدوری کرتے ہیں تو اس کا سارا ریکارڈ، اس کا پروف، اس کا عدالت میں پیش کریں، اور وہاں پہ ثابت کریں کہ میں اتنا کماتا ہوں اور اتنا میں ان کو دے سکتا ہوں، اور اتنا، کیونکہ اس نے دینا ہی دینا ہے. یہ آپ بھول جائیں کہ نہیں دینا، یا یہ اسلامی شاعر بھی ہے، اسلامی قانون بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ایک مقرر کردہ حد بھی ہے کہ آپ نے جو ہے نا اپنے بچوں کے لیے کمانا ہے، روٹی روزی کمانی ہے اور ان کو خرچہ دینا ہے. تو اس لیے اس سے بھاگنا نہیں چاہیے، اس سے بھاگنا نہیں چاہیے، بچوں کو خرچہ دینا چاہیے. لیکن دینا آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق ہے. اگر آپ اپنی حیثیت وہاں پہ ثابت نہیں کرتے تو پھر عورت جو ہے، اگر وہ اس نے کیس فائل کیا ہوا ہے اور وہ ثابت کر دیتی ہے کہ آپ کی اتنی پراپرٹیز ہیں، آپ نے یعنی کہ اتنے کرائے آتے ہیں آپ کو، آپ حالانکہ آپ کا کچھ بھی نہیں ہے، آپ اگر ایک بندہ اگر ریڈی لگا رہا ہے تو، لیکن عورت وہاں پہ ثابت کر دیتی ہے کہ یہ تو کروڑ پتی ہے، تو پھر وہ تو پھنس گیا نا بندہ، وہ تو اس کا تو 50,000 روپیہ پر ہیڈ جو ہے نا وہ خرچہ لگ جائے گا. اس لیے اپنے فیکٹس، اپنے حقائق جو ہے نا سارے وہ عدالت میں آپ نے بیان کرنے ہیں، اور جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. میں تو پہلے ہی اس چیز سے جو ہے نا وہ لوگوں کو قائل کرتا ہوں کہ جھوٹ کی بنیاد پہ آپ کسی کیس کا فیصلہ نہ کروایا کریں. آپ جو آپ کا رائٹ بنتا ہے، حق سچ جو آپ کا رائٹ بنتا ہے وہ حاصل کیا کریں، وہ لیا کریں. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی یہ لڑائی جھگڑا جو ہے نا یہ فیملی میٹرز میں یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. اس کو گھر بیٹھ کر سیٹل کر لیا کریں. اللہ تعالیٰ نے لمٹس مقرر کی ہیں ہر ایک کی، بندے کی بھی کی ہیں، عورت کی بھی کی ہیں. بندے کی جو ذمہ داریاں وہ بھی ہیں، عورت کی جو ذمہ داریاں وہ بھی ہیں، اور جو حالات ہیں ہمارے ملک کے یہ بھی سب کے سامنے ہیں. اب ایک بندہ جو ہے نا وہ کتنا کما لے گا، وہ خرچے نہیں پورے کر سکتا. تو پھر اس لیے بیوی کو اور بچوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے اس کی لمٹس جو ہے نا اس کے اندر رہ کے ہم نے زندگی گزارنی ہے، اور ہم نے اس طریقے سے ہی جو ہے نا وہ اپنا آگے چلنا ہے. کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو ڈیورس کی ریشو جو ہے نا وہ پاکستان میں اس قدر زیادہ ہو گئی ہے، اس قدر زیادہ ہو گئی ہے کہ ہر دوسرا تیسرے گھر میں کوئی نہ کوئی بہن، کوئی بیٹی جو ہے نا وہ طلاق یافتہ کوئی بیٹھی ہوئی ہے. اور ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، علیحدہ ایشو ہے، اس پہ ڈسکس بعد میں کریں گے. تو خرچہ نان النفقہ کی بات ہو رہی تھی کہ جس وقت اگر ایک عورت نے اور بچوں نے کیس فائل کرنا ہے تو انہوں نے جو ہے نا وہ مدعی بننا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اس میں سارے فیکٹس لکھنے ہیں کہ کب سے لے کے کب یہ ہمیں خرچہ نان النفقہ نہیں ملا اور کس وجہ سے نہیں ملا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اتنا جو ہے نا یہ بندہ کما رہا ہے اور اتنا ہمیں یہ خرچہ نان النفقہ دے سکتا ہے. تو اسی طرح بندے نے آگے سے جو جواب دینا ہے اس میں اس نے کلیئر کٹ یہ بتانا ہے کہ میری یہ جاب ہے، میرا یہ کاروبار ہے، اور میں اتنا کما رہا ہوں اور میں اتنا خرچہ نان النفقہ جو ہے نا دے سکتا ہوں. تو اس لحاظ سے اس کے علاوہ ایک چیز جو اس میں بڑی امپورٹنٹ اور بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ عورت کو ایک بینیفٹ جو اس میں دیا گیا ہے عورت کو، کہ وہ پاکستان کے کسی بھی کونے میں، کسی بھی شہر میں، کسی بھی تحصیل میں جا کے وہ کیس فائل کر سکتی ہے. وہ صرف اس نے، لیکن اس میں تھوڑا سا جھوٹ اس کا یہ شامل ہوگا کہ وہ وہاں پہ یہ ایک کلاس جو ہے نا وہ تحریر کرے گی کہ میں اس شہر میں رہ رہی ہوں، اپنے کسی ماموں کے پاس، چاچا کے پاس یا کسی رشتہ دار کے پاس اس شہر میں رہ رہی ہوں، اس لیے میں اس شہر میں جو ہے نا اس جگہ پہ میں کیس فائل کر رہی ہوں. عورت جس جگہ پہ رہ رہی ہے وہ اس جگہ پہ کیس فائل کر سکتی ہے. اور بندے کے لیے یہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اتنی دور ایک تو جا نہیں سکتا، دوسرا یہ ہے کہ ادھر کے وکیل پتہ نہیں کس طرح کے ہوں گے. تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ یہ چونکہ قوانین عورتوں کی پرابلمز کو دیکھ کے بنائے گئے ہیں، عورتوں کے مسائل کو دیکھ کے بنائے گئے ہیں. ہمارا معاشرہ بیسیکلی مردوں کا معاشرہ گنا جاتا تھا، تو اس لیے یہ جو اس طرح کے قوانین، آئلی قوانین جو بنائے گئے ہیں یہ عورتوں کی پرابلمز کو دیکھ کے بنائے گئے ہیں. تو کوشش کیا کریں کہ اپنے گھر کو، اپنے سنسار کو سکھی رکھیں اور اب خوش رہیں اور آپس میں صلح صفائی سے رہیں اور اس طرح کی نوبت نہ آئے. لیکن جو اگر آ جائے تو پھر میں نے آپ کو بتایا کہ اس طریقے سے آپ نے اپنا کیس پروو کرنا ہے، اور عورت نے یا بیوی نے جو ہے نا وہ اس طریقے سے اپنا کیس جو ہے نا وہ پروو کرنا ہے.
اور اس میں جو ہے نا یہ کوئی غلط قانون نہیں ہے. اس میں جو ہے نا وہ بچوں کا خرچہ آپ نے ڈیفینیٹلی دینا ہی دینا ہے. عورت کا خرچہ جو ہے وہ کنڈیشنل ہے کہ اگر وہ آپ کے حقوق ادا کرے گی تو آپ اس کو خرچہ دیں گے, اگر وہ آپ کے حقوق ادا نہیں کرے گی تو آپ اس کو خرچہ نفقہ نہیں دیں گے.